اعلیٰ حضرت کے جھوٹ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت الاستاذ متکلم اسلام شیخ محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ کی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ ملاحظہ فرمائیں، کافی سارے جھوٹ اس میں درج کیے گئے ہیں، چند ایک میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں وقت کی مناسبت سے۔ نمبر 1، فتاوی رضویہ کے اندر ایک فتویٰ کھڑا ہے صفحہ 321 جلد 20 پہ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت نوش فرمایا ہے یا نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں گائے قربانی تو کی ہے لیکن گوشت نوش فرمانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، حالانکہ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 345 کتاب الزکوٰۃ باب اباحۃ الہدیۃ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت امام مسلم روایت لایا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقے میں گائے کا گوشت آیا تو انہوں نے وہ پکا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور بتایا کہ یہ صدقے میں آیا ہے، تو حضور نے فرمایا لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اب نوش فرمانا ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو حضرت نے اس کو جھوٹ بولا ہے۔ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت، دیکھیں ہم نام ادب سے لیتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ، نام ادب سے حضرت کر رہے ہیں، حضرت سے کم درجہ نہیں بول رہے ہیں۔ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت، اس کا حصہ اول ہے، مسئلہ نمبر ہے 39، اس پہ حضرت فرماتے ہیں ابلیس وہابیہ تو ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، ابلیس اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا، ابلیس جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بلواتا ضرور ہے لیکن خود حضرت فرماتے ہیں وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، وہ نہیں بولتا۔ ابلیس کی صفائی دے رہے ہیں حضرت، محبت کی بات ہے نہیں۔ بعض لوگوں کو محبت ہوتی ہے، عقیدت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا مولوی صاحب یہ قبر میں جو شیطان آتا ہے تو اذان دینی پڑتی ہے؟ میں نے کہا محبت کی بات ہے، جس کی محبت تھی اسی کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں آتا۔ ہماری قبروں میں تو فرشتے آتے ہیں، جیسے مشکات شریف دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آتا ہو ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، پھر سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے حدیثوں میں کہ کیا آتے ہیں، تو تمہاری چونکہ یاری شیطان سے ہے تو تمہارے پاس آتا ہوگا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ویسے عقل آدمی کے پاس نہ ہونا تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے، ہم صرف وہی جملہ کہہ سکتے ہیں عقل نبود تولد چیسود، بس اور کچھ نہیں کہتے۔ یہ شیطان بھگانے کے لیے اذان دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ شیطان اندر ہے، اسے بھگانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگتا بھی ہے اور پھر ایک اور کام بھی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہوا خارج کرتا ہے۔ اب ان کی قبر سے جو انہوں نے بھگایا تو اس نے کیا کی؟ تو قبر والے کو اور تکلیف کوئی بھی نہ ہو، یا تکلیف ہی کافی ہو۔ مولانا احمد رضا خان کا محبت اور پیار کا اتنا انداز تھا، انہوں نے فرمایا حامد رضا میری قبر پہ 7 مرتبہ اذان دیں تاکہ 7 دفعہ شیطان جو ہے نا وہ ڈس پیچھے سے کرے تو مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ محبت کی بات ہے نا، جب ہم تو دیکھیں اس محبت میں ہم مخل نہیں ہو سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے محب کو یا محبوب کو بھائی یہ تم کیوں کہہ رہے ہو، اور ہم تو یوں ہے کہ بھائی شیطان کو بھی برا نہیں کہتے، اس لیے کہ شیطان بھی تو بعضوں کا محبوب ہوتا ہے۔